السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ عمران خان صاحب نے بدھ سے جیل بھرو تحریک کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ ماضی میں بھی کئی مرتبہ مختلف سیاسی جماعتیں اس طرح کے اعلانات کر چکی ہیں اور انہوں نے اپنی تحریک شروع کی۔ عمران خان صاحب بھی کریں گے اور بدھ سے ہوگا، اور اب دیکھیں کہ حکومت کا کیا اس پر لاہ عمل ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک شروع ہو رہی ہے، اسی سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ کیوں ہو رہی ہے جیل بھرو تحریک؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ حکومت مبینہ طور پر الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن میں ہیلے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں کہ اس کو ڈیلے کیا جائے، گورنر تاریخ نہیں دے رہے۔ تیسرا معاملہ ہے جناب، یعنی دو معاملات اگر جمع کریں تو یہ ایک ہے، اور تیسرا معاملہ یا دوسرا معاملہ آپ کہہ لیں، یہ دہشت گردی کا معاملہ ہے جو انتہائی سنگین ہے۔ پشاور میں بڑا خطرناک واقعہ ہوا اور کراچی میں واقعہ ہوا، اور ایک اور معاملہ ہمارے معاشی صورتحال ہے، IMF کے ساتھ ہماری ڈیل نہیں ہوئی۔ یہ جو دہشت گردی والا معاملہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑی سی بات کروں۔ بات اگر کڑوی بھی ہو تو سن لیجئے گا، کیونکہ کبھی کبھار یہ کڑوی باتیں جو ہیں یہ آپ کے لیے کام کی ہوتی ہیں اگر آپ صبر سے تحمل کے ساتھ ان کو سنیں۔ خیبر پختونخوا میں جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد کئی سیاسی بیانات آئے، الزامات لگائے گئے کہ کیونکہ خیبر پختونخوا میں دوبارہ سے طالبان کو لا کے بسانے کی پالیسی اختیار کی گئی تھی، اور اس دوران جو ہے انہوں نے آ کے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور پھر اعلان جنگ کر دیا پاکستان کے خلاف۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اس میں آپ کسی سیاسی جماعت کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر 2006 2007 میں جو کچھ سوات میں ہوتا رہا، اور پھر اس کے بعد سے پاکستان میں جس طرح سے حکومتوں نے لیت و لال سے کام لیا، مصلحت پسندی سے کام لیا، وہ ساری باتیں پھر کھل کے سامنے آئیں گی۔ تو یہ ایک نیشنل معاملہ ہے، اس پر پوری قوم، تمام ادارے اور سیاسی جماعتیں، سب پوری قوم اس میں ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر فیصلہ کرتی ہے، تب جا کر دہشت گردی کا مقابلہ کر پاتی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو حملہ ہوا پولیس لائنز کی مسجد میں، اس کے بعد بیانات یہ سامنے آئے کہ 400 ارب روپے سے زیادہ KP کی حکومت کو ملا دہشت گردوں کا قلقامہ کرنے کے لیے، اپنے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے، لیکن یہ پیسے خرچ نہیں کیے گئے۔ اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے، اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ کہیں پر بھی غفلت کی گئی ہے، کرپشن کی گئی ہے، قرار واقعی سزا دینی چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ ہے پاکستان کی سیکیورٹی کا، پاکستان کے عوام کا، پاکستان کی معیشت اس سے جڑی ہے، پاکستان کا معاشرہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح سے جب بات کریں ہم کل جو واقعہ ہوا، سب سے پہلے تو جو اس میں سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے، زخمی ہوئے، ان کی بہادری کو سلام، ان کی جرأت کو سلام، ان کے جو لاحقین ہیں ان کے لیے دعا، ان کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیں کہ یہاں پر 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت موجود ہے، اور 2015 سے نیشنل ایکشن پلان کا یہ باقاعدہ ایک سٹیک ہولڈر ہے یہ حکومت بھی، اور بلا شرکت غیر مسلسل اس کی حکومت موجود ہے۔ لیکن یہاں پر سیف سٹی پروجیکٹ موجود نہیں ہے۔ سیف سٹی پروجیکٹ آپ شروع کرتے ہیں تو اس میں کرپشن کی باتیں آ جاتی ہیں، کیمرے لگانا شروع کرتے ہیں تو ناقص کیمرے نکلتے ہیں، ایسے کیمرے لگا دیتے ہیں جو کہ جس میں پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ کون ان کے سامنے سے گزر گیا۔ آپ اسلحے کی بات کرتے ہیں، اپنی پولیس کو ایکوپڈ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو جو گاڑیاں خریدنے کی بات کرتے ہیں اس میں کرپشن سامنے آ جاتی ہے، اسلحہ خریدنے کی بات کرتے ہیں اس میں کرپشن سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک عام آدمی تھانے میں جاتے ہوئے ڈرتا ہے، اسے پولیس سے خوف آتا ہے۔ پولیس تھانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ بھوت بنگلے بنے ہوئے ہیں۔ پولیس گاڑیوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ٹوٹی پھوٹی کچاڑا گاڑیاں ہیں، جن میں پیٹرول بھی آپ کی پولیس ڈلواتی ہے تو رشوت کے پیسوں کا ڈلواتی ہے، کیونکہ انہیں پیٹرول کے پورے پیسے نہیں دیے جاتے، ان کو یونیفارم پورے نہیں دیے جاتے، ان کے پاس ان کے گیئرز موجود نہیں ہیں، ان کی بلٹ پروف جیکٹس موجود نہیں ہیں، اسلحے پرانے ہو چکے ہیں۔ لیکن پولیس میں بھی ایک امیر پولیس ہے، ایک غریب پولیس ہے۔ ایک امیر پولیس ہے جو تعینات ہوتی ہے سیاسی لوگوں کی سیکیورٹی کے اوپر، وہ آپ کو نظر آئے گی، جس کی چمکتی ہوئی گاڑیاں ہوں گی، اور انٹائٹلمنٹ ہو یا نہ ہو، ضرورت سے زیادہ پولیس فورس ان کے پاس ہوگی، بہترین حالت میں پولیس فورس ان کے پاس ہوگی، ان کے گھر کے باہر خیمے لگے ہوں گے، وہاں پولیس بیٹھی ہوگی، ان کے ساتھ دو گاڑیاں چل رہی ہوں گی، لیکن عوام کے لیے جو پولیس ہوتی ہے وہ پولیس ہوتی ہے جس کا میں نے ابھی آپ کو ایک نقشہ بتایا۔ کوئی انتظامی طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ کراچی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر اربن مائیگریشن ہوتی ہے، کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ نیشنل ایکشن پلان میں آپ نے فیصلہ کیا کہ جو کرایہ دار رہا کریں گے ان کا ریکارڈ تھانوں میں جمع ہوگا، کوئی فالو نہیں کیا جا رہا۔ کس طریقے سے یہاں پر انکروچمنٹ ہو رہی ہے،
کس طرح سے لوگ باہر سے آتے ہیں، کہیں پر بھی کاروبار شروع کر دیتے ہیں. بالکل کریں لیکن قانون اور طریقے کے مطابق کریں. جب طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو کون آتا ہے کون جاتا ہے آپ کیسے پتہ لگائیں گے؟ یہی ہوا کل کے واقعے میں بھی. ابتدائی رپورٹ جو آئی ہے پتہ چلا کہ مبینہ طور پر یہ دہشت گرد اس سی سی پی او آفس کی کم از کم ایک ہفتے سے ایک مہینے سے ریکی کر رہے تھے. وہ آتے تھے جاتے تھے یہیں رہتے تھے، گاڑیاں استعمال کرتے تھے، کسی کو خبر نہیں ہوئی. حالانکہ تھریٹ الرٹ موجود تھا، ایک نہیں چار لوگوں کا تھریٹ الرٹ موجود تھا. یہ بھی پتا تھا کہ کہاں وہ حملہ کریں گے لیکن آپ اس میں ناکام ہوئے. نتیجہ کیا کہ جب یہ دہشت گرد داخل ہوئے اس بلڈنگ کے اندر تو سیکیورٹی پراپر نہیں تھی، کیمرے آپ کے مرکزی دروازے کے کام نہیں کر رہے تھے، اندر جو پولیس اہلکار موجود تھے کسی کے پاس لائف جیکٹ تھی کسی کے پاس جیکٹ نہیں تھی، اسلحہ صحیح تھا نہیں تھا اور یہ واقعہ ہوا. اس واقعے کی انٹینسٹی اتنی نہیں ہوتی. اگر ہم تیار ہوتے تو ہم کیوں تیار نہیں تھے؟ اس پر آپ کو نظر دوڑانی پڑے گی، آپ کو وہ اقدامات کرنے پڑیں گے انتظامی طور پر جو لازمی ہے، لازم و ملزوم ہے. بہرحال اس میں ناکامی ہوئی اور نتیجہ یہ کہ جانوں کا ضیاع ہوا، امبیرسمنٹ ہوئی. ہمارے ہاں پی ایس ایل چل رہا ہے وہ خطرے میں پڑا، لیکن ہم الحمدللہ اپنے ملک کو آگے لے کے بڑھیں گے، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے رہیں گے. لیکن آپ اپنی نالائقی پر توجہ دیجیے، اپنی نالائقی کو ٹھیک کیجیے. جہاں یہ سارا معاملات چل رہا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان بھی ہے، دہشت گردی بھی ہے، وہاں پر ہماری سیاسی جماعتیں کیا کام کر رہی تھیں. ان کی ہپوکریسی ذرا دیکھیے. بلاول صاحب کا پورا فوکس اس دوران کہاں تھا ذرا سنیے. وہ صرف عمران خان کی حکومت کو گرانا چاہتے تھے، وہ آئی ایم ایف ڈیل جو ہو رہی تھی اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، وہ ایف اے ٹی ایف کی قانون سازی سے اٹھ کے اسمبلی سے بھاگ رہے تھے. ان کی ذرا بیانات ملاحظہ کیجیے. جی اور نئی ڈیل ہو گئی انہی کے دور میں ہوئی. اور کیا ڈیل ہوئی کہ اس نے تو ستیہ ناسی کر دیا. میں آپ کو سناؤں کہ 1 اگست کو اسی حکومت کے پرانے وزیر خزانہ کیا بات کر رہے تھے اور جو کہہ رہے تھے وہ درست بات کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ میں خبر آپ کو سنا رہا ہوں اس وقت کی، پاکستان مشکل حالات سے نکل گیا ہے، ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے عالمی جریدے بلومبرگ کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ حکومت کے سخت اقدامات سے درآمد میں کمی آئی، قیمتوں میں اضافے سے بھی طلب کم ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تمام بیرونی ادائیگیاں بر وقت کرے گا. جولائی میں درآمدات 35% کم ہوئیں، درآمدات میں کمی جاری ہے، کھاتوں کے خسارے میں کمی ہوگی. وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ قیمتوں میں اضافہ آئی ایم ایف سے قرض حصولی کے لیے کیا گیا، آئی ایم ایف پروگرام سے قرض ادائیگی میں آسانی ہوگی. مفتاح اسماعیل نے کہا کہ درآمدات اور طلب میں کمی پر روپے پر دباؤ کم ہوگا. تو اگست میں جو ہم نے 8واں ریویو کیا تھا تو پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل گیا تھا، لیکن آج خواجہ آصف کیا کہہ